اگر یہ سارے پوری چیزیں ہو گئی ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. جو 5 مرلے کے کرائے کے گھر میں خوش نہیں ہے نا, وہ انشاءاللہ 5 کنال کے اپنے گھر میں بھی خوش نہیں ہوگا. یہ ہماری عادت ہے. ہیپینس از یور مورل obligation ٹورڈ سوسائٹی. خوش وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. مطلب یہ ہے کہ آج میں ایک فلیٹ کے میرے پاس فرنیچر نہیں تھا لیکن میں خوش تھا. حضرت نے جب گاڑی خریدی نا تو سب نے کہا کہ آپ نے گاڑی خرید لی. کہتے ہیں نہیں, میں تب بھی خوش تھا, میں آج بھی خوش ہوں. یعنی کہ آپ کی جو اپنی ڈیولپمنٹ ہے, جو آپ کی اپنی گروتھ ہے, اس سے اسلام منع نہیں کرتا. لیکن کیا اس پورے پروسیس میں آپ کیسے انسان بن گئے؟ کیا آپ نے گلے شکوے کیے؟ کیونکہ اگر آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا اور آپ سختی کی طرف جا رہے ہو تو آپ کی ذات سے کسی کو نفع نہیں ہوگا. تو یہی ہے نا کہ آج اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کی زبان پہ شکر کا کلمہ ہے, کل آپ کے پاس سب کچھ ہوگا تب بھی آپ کی زبان پہ شکر کا کلمہ ہوگا, اور بہت سارے لوگ آپ سے مستفید ہو رہے ہوں گے. اور ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے اندر کہیں خوشی کا تو کوئی کانسیپٹ, مطلب ایٹ لیسٹ میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انسان نے اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو خوش ہونا ہے. اس کا بڑا پیارا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. وہ فرق مٹا دو تو اللہ بھی خوش اور آپ بھی خوش. فرق ہے نا, اللہ نے کچھ چاہا, آپ کچھ اور چاہ رہے. اب اللہ نے جو کام آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر نہیں رہے ہو, اب وہ غم بن گیا. لیکن اگر آپ اس کو قبول کرو گے تو خوشی, اور دوسرے کی خوشی محسوس کرنا. کسی نے پوچھا نا کہ وہ حضرت نے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بارش کی خوبی کیا ہے, تو کہا میرے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے. کہتے ہیں بارش کی برائی کیا ہے, میرے بھائی کے کھیتوں کو بھی سیراب کرتی. تو دوسرے کی خوشی آپ کا غم بن جاتی. تو ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ دوسرے کی خوشی ہمارا غم ہے. اگر دوسرے کی خوشی ہماری خوشی بن جائے نا تو ہمارے غم بھی ختم ہو جائے. فرق صرف اتنا, وہ جو زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. نیکی کا ریوارڈ آخرت میں تو ملے گا, لیکن اللہ کے لیے کی گئی نیکی کا سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہو نا اور وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے, اس سے جو سیٹسفیکشن آپ کو ہوتی ہے دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہوتی. اس کے مقابلے پہ دنیا کی کوئی مرسیڈیز نہیں آ سکتی, دنیا کا کوئی مرتبہ نہیں آ سکتا. یہ بات لوگوں کو سمجھانی ہے کہ 2-4 دن کی بے وقوفی چاہیے, پورا اسلام سمجھ آ جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جب کفار سے کہا جاتا کہ تم لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے, تو معاذ اللہ وہ کہتے کہ کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں. کیونکہ جب آپ اللہ کی راہ پہ چلیں گے نا تو معاشرہ تو آپ کو بیوقوف کہے گا, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ بولیں. تو یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کو اتنا شامل کرنا ہے, جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ آدھی ادھوری بات سن کے گھر میں اگر جھگڑے ہو رہے ہیں نا اور گھر میں اگر سیاستیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے. اور اگر کسی کو سننے کے بعد نرمی آ رہی ہے, آپ کے اندر خیر آ رہی ہے, آپ معافی مانگ رہے ہو, معافی دے رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہو. اسلام کا راستہ تو یہ ہے. اسلامی انقلاب کا ایک ہی نشانی ہے, عام معافی. چاہے وہ معاشرے میں آئے, چاہے وہ آپ کا ذاتی انقلاب ہو, اس کی ایک ہی نشانی ہے, عام معافی. اگر آپ نے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے تو مبارک ہو, آپ کے اندر اسلامی انقلاب آ گیا. اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بڑا کام کرنا ہے. تھوڑا سا اگر ہم سیلف لو کی بات کریں, اور اگین ایک تو اسپرچویلٹی کے کانٹیکس میں, بٹ آلسو تھوڑا سا سائیکالوجی کو بھی اگر لیں, اب آج کی اسپیشلی جین زی جو ہے وہ کہ یار سیلف لو از ویری امپورٹنٹ, اور پھر اس میں دوسرے کے لیے قربانی دینا اور دوسرے کے لیے کچھ کرنا, اور پھر اٹس اے ویری وہ بلر سی ایک نا لائن سی ہے کہ کہاں آپ نے بہت زیادہ دینا ہے, کہاں آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے. بیکاز سائیکالوجی یا تھیراپی کہتی ہے کہ جی پہلے اپنا خیال رکھیں پھر کسی اور کو دیں. تو ان دونوں کو لوگ کیسے مطلب سیلف لو, تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو دین کا کانسیپٹ دیا گیا نا کہ سیلف لیس ہو جاؤ, یہ اسلامک کانسیپٹ ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ قوی مومن بہتر ہے اللہ کی نظر میں ضعیف مومن سے. تو قوی مومن نے اپنے آپ کو فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی, اسپریچولی, فائنینشلی قوی کیا تاکہ وہ ڈھیر سارے خیر کے کام کر سکے. تو پہلے اپنی خدمت کرنی ہے, پھر دوسروں کی کرنی ہے. اور سیلف لو کا جو میں نے پہلا پرنسپل کہ گلہ کرنا بند کریں گے, نہ اپنا گلہ کریں گے, ماضی کے ریگریٹس, فلانے کا گلہ, مخلوق کا گلہ خالق سے نہیں کریں گے, خالق کا گلہ مخلوق سے نہیں کریں گے. اور دوسرا خود کو ڈرانا بند کریں گے. اتنا دنیا ہمیں نہیں ڈراتی جتنا ہم خود کو ڈراتے ہیں. سیکیورٹی کا احساس ہی سب سے بڑی انسیکیورٹی ہے, کیونکہ خوف آپ سے عمل چھین لیتا ہے. آپ اگر خوفزدہ ہو جائے نا, انگزائٹی میں جو چیز آپ کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے وہ فیئر ہے, تو خوف اگر آپ کا بڑھ جائے تو آپ عمل نہیں کر پاتے, پتہ نہیں ایسا ہو جائے گا, پتہ نہیں ویسا ہو جائے گا. تو جو آپ کے کنٹرول میں جو جو سٹیپس ہیں وہ آپ نے لینے,
انسان روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. روح کو اللہ کا ذکر چاہیے, جسم کو صحیح خوراک اور ورزش چاہیے اور نیند چاہیے. تو آپ خود سے سوال پوچھیں, کیا میری ڈائٹ اچھی ہے؟ کیا میں ایکسرسائز کرتا ہوں؟ کیا میری نیند بہتر ہے؟ کیا میری کوئی اگر اسٹریس لیولز بڑھے ہوئے ہیں تو کیا میں نے کسی سے ڈسکشن کی ہے؟ دوست وہ ہے جو خوشی کو بڑھا دے اور غم کو کم کر دے, کوئی اچھا دوست ہے. نیک دوست مل جائے تو آدھی نیکی تو یہی ہے. اگر ان چیزوں کا جواب نہیں میں تو دنیا کا گلہ کیوں کرتے؟ آپ کو ڈائٹ کرنے سے کون روک رہا ہے؟ ایکسرسائز کرنے سے کون روک رہا ہے؟ نیند ٹائم پہ سونے سے کون روک رہا ہے؟ وہ آپ کا اپنا ہاتھ ہے, وہ آپ کا اپنا نفس ہے جو آپ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کہ ساری رات موبائل یوز کرتے رہو, لیٹ سو لیٹ جاگو, سورج نکل چکا ہے, برکتیں تقسیم ہو گئی ہیں اور ہم بے برکتی کا گلہ کر رہے ہیں. تو جس دن ہمیں یہ پتہ چل گیا نا کہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں, اور اللہ نے اس وجود کا بھی پوچھنا ہے. قرآن پاک کی واضح آیت ہے کہ تمہیں جو کچھ دیا اللہ نے اس سے متعلق تم سے سوال کرنا ہے. تو آپ کا وجود اللہ نے آپ کے حوالے کیا کہ اس کا خیال رکھو. اور ابھی تو گورا لانجیوٹی اور ہیلتھ سپین کے اوپر کام کر رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا آپ کا لین مسل میس اچھا ہے اتنی محتاجی کے چانسز کم ہیں. معاشرے میں ٹالرنس نہیں ہے, غصے کا جو ہے بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ مائنڈ فل ایٹنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو بڑا کام کرنا ہے جی اس سوسائٹی کے اوپر. اور جنرلی جین زی کے ساتھ بھی آپ بڑا انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کی ویڈیوز کے ساتھ بھی, ان کے آپ کو بنیادی کیا مسائل آج کے دور میں لگتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو پیرنٹس کو میں صاف صاف کہوں گا کہ کسی اور دور کے بچے ہیں, ان کو دعاؤں کے ساتھ ان کے سفر پہ روانہ کریں. اور دوسرا یہ مطلب یہ کہ ان کے حال پہ ان کو جو گمراہ نہ ہوئے ان کو راہ پہ آنے کی لذت کا اندازہ کیسے ہوگا. ان کو ایک ہی مہربانی کرنی ہے, آپ لوگوں نے ایک چیز دینی ہے, آخرت کی فکر, کہ میرے بچوں ایک دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا اور تم نے اپنی زندگی کا جواب دینا. یہ مہربانی آپ نے کر دینی ہے. باقی ہم بھی پیدائشی نمازی نہیں ہیں, ہر بندے نے پورا وہ پروسیس سے گزرا اور آہستہ آہستہ پھر دین کی طرف آیا. تو یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ ہم ذہن میں یہی سوچتے رہیں کہ ہم ان کے اوپر سوار رہیں اور ان کو روکتے رہیں. وہ پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں, ان کو گزرنے دیں. ان کی فٹنس کے اوپر کام کریں, ایکسرسائز کے اوپر, سپورٹس کے اوپر ان کو انکریج کریں تاکہ وہ ڈرگ سے بچے رہیں. اور باقی اگر وہ سوال پوچھتے ہیں نا تو ان کے دوست بنے, ان سے پوچھیں, ان کو انکریج کریں کہ سوال پوچھو. اور اگر کوئی دین کے حوالے سے سوال سخت آ بھی جاتا ہے تو گھبرائیں نہیں, آس پاس دیکھیں, کوئی اچھا استاد ڈھونڈیں, اس کے پاس لے کے جائیں اور اس کے سوالوں کے جواب دیں. کیونکہ وہ بچہ ہے, اگر اس کو وہ سوالوں کے جواب نہیں ملے وہ ذہن میں سپریس رہ جائیں گے اور کل کو جا کے کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں ظاہر ہوں گے. تو جین زی تو مجھے بڑی امیدیں ہیں کہ یہ بچے ہم سے بہت آگے ہیں. یہ ایک آدھ بات ایسی کر دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی مطلب اتنی گہری بات. لیکن چونکہ سب سے بڑا چیلنج یہ موبائل, یہ سوشل میڈیا ہے, تو اس کا ایک درمیانہ استعمال, اسکرین ٹائم کو کم کرنا, وہ بیسک ٹریننگ ہے. بس یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا یہ سپورٹس میں ایکٹیو رہیں گے, جتنا یہ خود سے محبت کریں گے, جتنا ان کو سوالوں کے جواب ملیں گے, جتنا ان کے پیرنٹس ان کے اچھے دوست بنیں گے, اتنا جو ہے چیزیں ان کے لیے آسان رہیں گی. لاسٹلی تھوڑا سا بتائیں کہ ایک بندہ اگر لیٹس سے یہ پوری کانورسیشن اس نے دیکھی, اس نے کہا یار اچھا مجھے ابھی استاد بھی ڈھونڈنا ہے, مجھے صحیح راہ پہ بھی چلنا ہے, مجھے نالج بھی حاصل کرنا ہے, مجھے ہیلتھ بھی اپنی دیکھنی ہے, تو کیا انیشیل لیٹس سے 3 سے 5 سٹیپس ہیں جو ایک عام بندہ جس کو کوئی مطلب نہیں, نہ اس کے کانٹیکٹس ہیں, نہ اس کو اتنا علم ہے, بٹ وہ چاہتا ہے کہ یار جو بھی صحیح راہ ہے اس کی طرف میں جاؤں, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کیونکہ جو روح جسم میں قید ہے نا, اس کے رزق کا اہتمام کرنا ہے, اور اللہ کا ذکر اس کا رزق ہے. ٹھیک ہے, تو اپنا بانڈ اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کریں اور اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ میں یہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, میں اپنی لائف کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے اس کے لیے آسانی عطا فرما میرے لیے, او بنانے والے مجھے پھر سے بنا. اسی طرح سے جو وجود ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے. اور سٹارٹ بے شک واک سے کریں, اچھی بک ریڈنگ کریں, اچھی بکس پڑھیں. اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں کریں, اور آس پاس مساجد کو آباد کریں. وہاں پہ کہیں نہ کہیں دیکھیں, یہ جو اللہ کا فضل ہے نا, ملتا متلاشی کو ہی ہے, تلاش تو شروع کریں نا. اگر آپ گھر میں قید ہو جائیں گے, گھر سے باہر نہیں نکلیں گے, تو آپ خدمت کس کی کریں گے؟ تو یہی ہے نا کہ وہ جو آپ نے ایک کمفرٹ زون جو اپنا بنایا ہوا ہے اس سے باہر نکلیں. اور وہ یامین الدین صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ کمفرٹ زون ایک تھپڑ کی مار ہے. آپ شروع کریں اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک آپ کے لیے آسانی کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت یاد کر لیں کہ لقد خلق الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا. تو جتنا بھی کمال ہے نا وہ کمفرٹ زون سے باہر میں. تو بے شک پہاڑ کی چوٹی کو چند قدموں سے طے کیا جاتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. کوئی نہ کوئی زندگی میں
اور حضرت نے اس کو بڑا پیارے طریقے سے سمجھایا کہ کوئی ایک خوبی اپنی زندگی میں ایسی لے آئیں جو آپ کو لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے گی. کوئی ایک خامی اپنی زندگی سے ایسے دور کر لیں جو آپ کو لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند, اور آہستہ آہستہ اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کرتے جائیں اور باعمل بننا ہے. قرآن ترجمے سے پڑھیں, بک محفوظ ہے, اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, عمل کرنے والے کے لیے آسانی ہے. تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا, اپنی ہیلتھ کو سیریسلی لیں. دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے, باقی وہم و خیال. میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں جن کی ہیلتھ خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں, ہماری یہ صحت بہتر ہو جائے. تو یہ جو وجود اللہ نے امانت کے طور پہ دیا نا, اس کا خیال رکھنا شروع کریں, اس کی نشو و نما شروع کریں. جو انسان اپنی قدر کرتا ہے اللہ بھی اس کی بڑی قدر کرتا ہے. فارچون جو ہے نا وہ بہادر کو فیور کرتا ہے اور پریپیئرڈ کو فیور کرتا ہے. تو آپ کتنے پریپیئرڈ ہیں اور کتنی آپ کے اندر وہ عقیدہ ہی کیا جو آپ کو کریج نہ دے. تو یہی ہے نا کہ جذبے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرتا رہے گا. اور واسطے صاحب کو اگر کسی نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ دل دریا سمندر بک ان کی. اس دن میں کلینک میں بیٹھا ہوا, پیشنٹ تھے, تو ایک دم سے ایک بزرگ آئے اندر, کہتے ہیں یہ باہر کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو میں نے کہا یہ حضرت واصف علی واصف کی بک ہے. کہتے ہیں یہ کوئی انسان تو نہیں لکھ سکتا. وہ اتنے شوق میں چلے, کہتے ہیں میں لے جاؤں. میں نے کہا آپ ہی کے لیے رکھیے. میں کلینک پہ نا بکس رکھتا ہوں باہر, اور یہ کتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ پوچھ کے بھی اور پوچھے بغیر بھی لوگ لے جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر کوئی ایک انسان چینج ہو گیا تو جیسے پوری انسانیت چینج ہوگی. اور یہ بک اس کا کیا مین وہ کرکس کیا ہے اس کا؟ ڈفرینٹ مضامین ہے, چہرہ, خوش نصیب. یعنی کہ آپ ایک دنیا میں آئے, آپ کو ایک سوسائٹی نے ایک کانسیپٹ دیا, آپ جب وہ بک پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک بہت خوبصورت محبت سے بھرا, درد سے بڑا ایک پیغام ہے جو آپ کی سوچ بدل دیتا ہے, جو آپ کی ایسی ذہن سازی کر دیتا ہے کہ آپ گئے تھے, وہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. تو یہ نہیں کہ آپ بڑی کوئی گلے شکوے لے کے گئے ہوتے ہو, لیکن جب آپ کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہو تو وہ آپ سے وہ کتاب یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی پریشانی اپنی جگہ پر, آؤ تمہیں ایک بڑی پریشانی سے جو ہے انٹروڈیوس کرواتا ہے, اور چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے, چھوٹی پریشانی کو بڑی پریشانی ختم کرتی ہے. اور سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہم کچھ عرصے کے مسافر ہیں, پھر ہم نے لوٹ کے اپنے دیس جانا اور وہاں کی تیاری کرنی. بامقصد انسان کو کوئی ڈر خوف نہیں رہتا. جو بامقصد زندگی ہوتی ہے نا, اس پہ کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. مر کے جی اٹھنے کی خوشی تو اسی کو ہوگی جو اس زندگی میں کچھ کر رہا ہے. تو یہ آپ کو نا ایک پرپز دے دیتی ہے. تو یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں نا, ان کا مرکز وہی کہ جو چار اس میں کہ عبادت اللہ کی, محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی, خدمت انسان کی, اور آخرت اپنی. تو یہ آپ شروع کریں انشاءاللہ ان کو پڑھنا سننا. لائف بالکل وہ کہتے ہیں نا بدل جائے گی انشاءاللہ. خیال بدل جائے تو حال بدل جاتا ہے انشاءاللہ. وسیم بھائی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. ابھی بھی بہت سی چیزیں آئی تھنک ہیلتھ اور وہ ہے, بٹ وہ پرابلی ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو تنگ کریں گے. بٹ بہت شکریہ فار یور ٹائم. جزاک اللہ جی. تھینک یو.